اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے عہد و پیمان لے لیا کہ تم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریب و مسکینوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اور نماز کا اہتمام کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم پھر گئے سوائے قلیل کم افراد کے تم میں سے، اور حال یہ کہ تم اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اور شرک کی نفی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا درس دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قل لعاص الوالدین، جو آدمی والدین کا نافرمان ہے اس کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرتے ہو کرو، چونکہ آپ سے والدین خفا ہیں لہٰذا آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور والدین حق پر آپ سے خفا ہوں، یعنی آپ ناحق پر ہوں۔ اور اگر والدین مشرک کافر ہیں یا گناہگار ہیں، آپ کو گناہ کی دعوت دیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہے، اور والدین کی صحیح بات مانو، غلط نہیں، ان کو دعوت دو لیکن پیار و محبت سے۔ والدین کے ساتھ، استاد کے ساتھ، مرشد کے ساتھ، بڑے کے ساتھ ضابطہ سے نہ رہو، رابطہ سے رہو۔ ضابطہ تو نے یہ کیا تو اب میں یہ کروں گا، نہ، والدین جو کچھ کریں آپ اچھے رہیں۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اکثر لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، بچے بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، بچوں کے پاس، کہ یہ تو بوڑھا ہے۔ نہیں، والدین کے ساتھ بیٹھنا، جب آپ کے بچے ہوں، بیوی ہوں، والدین کے ساتھ بیٹھنا، صبح و شام ان سے گپ شپ لگانا، یہ ایک کام ہے، یہ والدین کا حق ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو والدین خفا ہو جاتے ہیں، آپ گناہگار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہم کافر تو نہیں ہیں کہ مدر ڈے سال میں ایک بار ماں کے پاس جائیں گے اور باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دن رات فادر ڈے اور مدر ڈے ہے۔ ان سے پوچھیں گے، ان کی دوائی کا خیال کریں گے، ان کے سر کی مالش کریں گے، پیر دبائیں گے، ماہانہ خرچہ ان کو دیں گے، ان سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی سختی درستی کو معاف کریں گے۔ والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، جو کرنا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ 10 باتیں ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے کزن لڑکے اور لڑکیاں گپے ہانگتے رہتے ہیں، آپس میں بیٹھے رہتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے اب، یا اب تو نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں کبھی ہو سکتا ہے، جیسے سالی، بھابھی، کزن لڑکی، ان سے زیادہ پردہ ہے، جو قریب ہے ان سے زیادہ پردہ ہے۔ الحم و الموت، خاوند کے جتنے بھی مرد رشتہ دار ہیں وہ سب موت ہے، دیور کی طرح۔
آپ کے خاوند کا جو ماموں ہے وہ آپ کے خاوند کا ماموں ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کے خاوند کا بھتیجا اور بھانجا جو ہے وہ خاوند کا بھتیجا اور بھانجا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اس میں لوگ سستی کرتے ہیں، دیندار بھی، اور بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور سب کو پتہ ہے۔ شرعی پردہ کریں۔ ایک مصیبت پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ جو پردہ ہے نا یہ پردہ ہی نہیں ہے، پوز بنائے ہوئے ہیں ہم۔ اللہ سے ڈرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو عورت ایسا پردہ کرے جس کے پردے کی طرف نظریں لپک جائیں وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں جلے گی۔ پردے کا مقصد یہ عورت کا حسن چھپ جائے، پردے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کی نظر جھک جائے، سبحان اللہ، وہ ہے پردہ۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، خوشی پر خوش ہو جاؤ، غم پر غمزدہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہاتھ دو، صدقات دو، خیرات دو، ان کے لیے دعائیں کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، لیکن بے پردگی نہ کرو۔ وَالْيَتَامَى لَا يُتْمَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، ایک آدمی بالغ ہو گیا اس کے بعد یتیمی نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، جتنے نیچے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی نیکی آپ کو ملیں گی، 7 پیسے بھی دے دو اگر غریب ہو۔ مسکین، غریب آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال الی من عنده مال رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب، سونا چاندی پیسے ان کے پاس، جن کے پاس زیادہ ہے ان کے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ غریب کو ہر ایک دھتکارتا ہے، غریب سے محبت کرو۔ میرے گھر میں بہت سارے مہمان آتے رہتے ہیں، فتویٰ کی روح سے فتوے لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جو غریب آئے ان کے سامنے 2 تکیے رکھو، مالدار کے سامنے 1 تکیہ رکھو، غریب کی زیادہ عزت کرو۔ اللہ اکبر، غریبوں کا خیال کرو، غریبوں سے محبت کرو، آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ غریب مجبور ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی غربت کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سختی نہ کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، حکمت سے بات کرو، طریقے سے بات کرو، اخلاق سے، ایٹیکیٹ سے، پرنسپل سے، اصول سے، طریقے سے، ہنسمکھی سے، اچھے طریقے سے۔ خوب سمجھتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعلمون لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، خوب سمجھتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں اپنے مفاد اور دنیا، نہیں سمجھتے ہیں آخرت، قبر۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری قدر کریں، لوگ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، لیکن ہم کسی کی قدر نہیں کریں گے، کسی کی عزت نہیں کریں گے، سیدھے منہ کی سے بات نہیں کریں گے۔ غیبت نہ کرو، غیبت گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، لیکن دن رات ہم غیبت اور چغلی کریں گے نہیں۔ میری غیبت نہ کرو، میری عزت کرو، میں کسی کی عزت نہیں کروں گا، میں دن رات غیبت کروں گا، لوگوں کو ذلیل کروں گا، لیکن میری کوئی غیبت نہ کرے۔ اپنے لیے خوب سمجھتے ہیں۔ ولا تحاسدوا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حسد مت کرو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر مت جلو، خوش رہو، اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ ولا تباغضوا، بغض مت کرو، ویسے ایک آدمی آپ کو برا لگتا ہے۔ ولا تدابروا، غیبت مت کرو، زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ہمیشہ خوش رہو گے، غیبت نہ کرو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے اپنا کام کرو۔ ولا تحسسوا، کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہوگا آپ کا گھر برباد ہوگا۔ عفوا تعف نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ اگر تو پاک صاف نہیں ہے تمہاری گھر کی عورتوں پر اثرات پڑیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب غلط ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ زنا قرض ہوتا ہے، جب آپ نے زنا کر دیا تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ زنا ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ میں نے زنا کیا، میری بیٹی نے کیا گناہ کیا، یہ بات غلط ہے۔ الخبیثات للخبیثین الطیبون للطیبات کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں نیک نیکوں کے لیے، آخرت میں برے برے کے ساتھ ہوں گے، آخرت میں نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے، آخرت میں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ایک آدمی بدعمل ہے، بیوی فرشتہ ہے، ایک آدمی کی بیوی بدعمل ہے، آدمی تہجد قضا نہیں کرتا، اس دنیا میں یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری بیٹی بہن برباد ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یہ بات غلط مشہور ہے۔
وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ سید مالدار جن سے آپ پیدا ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں۔ میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، ان کو زکوٰۃ دو گے۔ سب سے پہلے بہن بھائی کو دو، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس۔ بیٹی بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، بہو داماد کو دے سکتے ہو، چولہا الگ ہو۔ تفصیل علماء کرام سے پوچھو۔ ذاتی آپ کی گاڑیوں اس پر زکوٰۃ نہیں، کارخانے پر نہیں، مشینوں پر نہیں، پروڈکشن اور خام مال پر ہے۔ جو چیز خریدتے بیچتے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو پلاٹ آپ نے بیچنی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، فیس ویلیو پر، جتنے کی وہ بیچو گے۔ سونے کی بھی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے، خرید پر نہیں، یاد رکھو۔ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے مگر تم سے کم لوگ، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ ان احکام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی لازم ہے، اگرچہ یہودیوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ شاہ اللہ رحمہ اللہ تفسیر کے اصول میں فرماتے ہیں الفوز الکبیر کہ قرآن میں وہ احکام جو یہود و نصارہ کے لیے ہیں، قرآن میں اس پر تنقید نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ ان باتوں پر ہم بھی عمل کریں گے۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یہود، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن جائے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو، پیسے لیتے ہو، پھر چھڑا لیتے ہو۔ تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، سخت رسوائی ہو، اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، بلا کیف، بلا کم، بلا جسم، بلا کیفیت، ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کیسے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ کیسے ہے۔ لیس کمثلہ شیء، آپ کے دماغ میں جو بھی آئے گا وہ شے ہوگا، وہ چیز ہوگی۔ اللہ اس طرح نہیں ہے۔ کس طرح ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا ربی عن الخلائق ترا، خالق الخلق لا یرا ویرانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اہل بیت کے بزرگ، فرماتے ہیں کہ نیک وہ نہیں جس کی مجلس نیک ہو، مجلس میں تو سب نیک ہوتے ہیں، نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو، نہ کہ جلوت۔ اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رسول آئے ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے، ان کی مدد کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، تکبر کیا۔ چنانچہ بعض انبیاء کرام کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔
اللہ اکبر، یہودی نے ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 انبیاء کو قتل کر لی، اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، ہم پر قرآن کا خیر اثر نہیں کرتا، مسلمانوں کو کہتے تھے۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ رب العزت سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہودی آئے تھے مدینہ میں اس لیے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، ہماری کتابوں میں ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ حضور آئے، خوب جانتے تھے ایمان نہ لائے، بغض اور حسد کی وجہ سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ تو جب اوس اور خزرج سے یہی یہودی لڑتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں جو پیغمبر ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشنگوئی ہے وہ تشریف لائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر ہم ان سے لڑیں گے تو اللہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ آج انکار کر رہے ہیں۔ جب حضور آئے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو نہیں پہچانا اور انہیں انکار کیا ان کا، پس اللہ رب العزت کی لعنت و کافروں کے اوپر۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں وہی چلتی رہی، بنی اسرائیل کے انبیاء رسول بنتے گئے، بنی اسرائیل انہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی محمد پاک کیوں آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ چنانچہ یہ اپنی جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت عامہ سزا کے مستحق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو، اللہ رب العزت کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ کیوں قتل کرتے رہے؟ 70 انبیاء ایک دن میں قتل کیے، کیوں؟ اور خود موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، تورات کا نام لیتے ہو، ان کو کتنی تکلیفیں آپ نے دی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اکبر، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور نامی پہاڑ کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، قوت کے ساتھ اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم سن چکے، اور جیسے پہاڑ ہٹا تو وعصینا، اور ہم انکار اور نافرمانی کر چکے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے بچڑے سے محبت ان کے دلوں میں کھوٹ کھوٹ کی ڈالی گئی ہے، کفر سے جو محبت ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری بات ہے، تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارا ہی ہے اور تمہارے لیے مخصوص ہے اے یہودیوں، تم کہتے بھی یہی ہو جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، ویسے بھی جنت کے مزے تو زیادہ ہے اور مزیدار ہے، تو جاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں، شرک، گوسالہ پرستی، ہفتے کے دن کی عبادت نہ کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، سود۔ ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہم کو موت دے دیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن میں جہاں ظلم کا لفظ ہے اس سے مراد شرک ہے، بہت ساری جگہوں پر اور بھی مراد ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ بلکہ یقیناً اے مخاطب، تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ یہ حیات سے، زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ کہتے تھے یہودی جبرائیل ہمارا دشمن ہے، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، پاک رب نے جواب میں کہا، فرمایا اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہودی بہت کم ایمان لائے ہیں، قرآن میں بھی ہیں، ان میں تکبر ہے۔ عیسائی زیادہ ایمان لائے ہیں، آج بھی لاتے ہیں، ان میں عاجزی ہے۔ یہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہے کہ یہودی آپ سے زیادہ بغض کرتے ہیں بنسبت عیسائیوں کے۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں زیادہ ہاتھ یہودیوں کا ہے۔ فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔ انجیل کا کیا معنی ہے؟ خوشخبری۔ کس چیز کی خوشخبری؟ حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان لاتے نا سارے عیسائی۔ اس طرح تورات میں حضور کا ذکر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، وہ ان صفات کے مالک ہوں گے، لیکن ایمان نہ لائے۔ حسد، بغض، تکبر، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور یہ بنی اسرائیل نہ مانے، جانتے ہوئے نہ مانے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان میں مبتلا ہیں۔ تو ہم نے بھی ان بیماریوں سے اور ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو باتیں ہیں نا، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر،
علم بغیر عمل کے جس طرح درخت بغیر پھل کے۔ تو یاد رکھو، علم سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔